جاتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا درگزر سے کام لے لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، تھوڑا پیشنس رکھیں، اپنے غصے کو حاوی نہ ہونے دیں، اور دوسروں کے جذبات کا بھی احترام کریں. جہاں تک میں دیکھیے کہتے ہیں نا کہ آپ کی آزادی کی حد وہاں تک ہے جہاں سے دوسرے کی آزادی کی حد شروع ہو رہی ہے. تو اگر ہم ہماری حدوں میں رہیں، اپنی اپنی لمٹس میں رہیں، تو پھر تو کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو دن ہوتا ہے آزادی کا، یہ خوشیاں منانے کا، جشن منانے کا تو ہوتا ہی ہے سامعین، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دن ہمیں اس بات کا عہد کرنے کی بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی آزادی کا بھی خیال رکھیں. جو ہماری زندگی، جو ذاتی زندگی کی جو ہماری لمٹس ہوتی ہیں، جو آزادیاں ہوتی ہیں، ہم ان کا بھی خیال رکھیں. خیر، ایک بار پھر سے پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو آج کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو. اور ای میل جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، یہ ہیں چنیسر گوٹ کراچی سے امر امیش کمار کھتری، اور ٹیلر ماسٹر کرشن لال کھتری، ارشد حسین بھائی، محمد امین ظفر، صادق شیخ، بلدیا ٹاؤن والے. اب یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھتے ہیں، لکھنے کا مطلب ہے کہ پچھلے پیر کو انہوں نے ہیلو ڈاکٹر پروگرام سنا ہے، نہیں سن سکے ہیں، سوری معاف کیجیے گا. کہتے ہیں کہ پروگرام تو پیش ہوا جو ہم نہیں سن سکے، جس کی وجہ ہم ایک اور انٹرنیٹ پر ریڈیو چینل پر فرمائشی پروگرام سن رہے تھے. اچھا امر رمیش کمار کھتری بھائی، ابھی میں آپ کو اس بات کا پہلے والے جملے کا جواب دوں گی. کہتے ہیں تقریباً انڈین ٹائمنگ کے ہی حساب سے وہ پروگرام تھا. پھر ہمیں یاد آیا کہ 3 بجے کہ آج تو اردو سروس سے پروگرام ہیلو ڈاکٹر آنا تھا جو ہم نہیں سن پائے. پروگرام دوبارہ سوموار کو دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ پروگرام کو سن لیں. جیسے جیسے ہمیں ٹائم ملے گا ہم آپ کے ساتھ ناطہ جوڑ کر رکھیں گے. باقی لکھنؤ کے حوالے سے گزشتہ دنوں ایک معلوماتی تقریر انہوں نے سنی ہے. کہتے ہیں کہ اچھا معلوماتی پروگرام پیش کیا گیا، جس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسما جبی ہیں لاہور کی، کہتے ہیں کہ ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں جو اردو سروس کے پروگرام ڈاؤن لوڈ کر کے لنک بھیج دیتی ہیں. جو پروگرام ہم نہیں سن پاتے وہ ہم سن لیتے ہیں. شکریہ، نمسکار، دھنیہ واد، تھینکس، ست شری اکال کہہ دیا ہے ساتھ میں انہوں نے. امر رمیش کمار کھتری بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کے ای میل کے لیے. اور آپ نے چونکہ کہا تھا کہ ہم نے پروگرام نہیں سنا کیونکہ ہم ایک اور چینل پر فرمائشی پروگرام سن رہے تھے. میں نے من تو یہ بنایا تھا کہ میں آپ سے شکایت کروں گی کہ ہمارا پروگرام، اور وہ بھی صحت اور زندگی، جس میں اتنی اہم باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں، آپ نے مس کر دیا. لیکن چونکہ آپ نے بتایا کہ ایک اور بھی پروگرام تھا. خیر، کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ پروگرام اتنے ہمارے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ ہم انہیں کسی بھی طور پر مس نہیں کرنا چاہتے. اور چونکہ آپ نے دیکھیے خود ہی یہ بتا دیا ہے کہ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے اردو سروس کا کہ جو بھی فون ان پروگرام ہوتا ہے فریش، اس کے بعد آنے والے سوموار کو اسی پروگرام کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے نہیں سن پائے تو وہ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، یا اگر کچھ ایسی معلومات اس میں دی گئی تھی کہ جو آپ چاہتے ہیں کسی اور کو بھی سنوانا، تو آپ اس کو بھی بتا سکتے ہیں اپنے دوست احباب کو بھی کہ بھئی یہ پروگرام ہم نے آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے سنا ہے، اس میں یہ مفید باتیں تھیں، آنے والے پیر کو یہ دوبارہ نشر ہوگا تو وہ بھی اسے سن سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. اور آئندہ جو آنے والا سوموار ہے، یعنی چونکہ صحت اور زندگی کی بات چل رہی ہے، امر رمیش کمار کھتری بھائی اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر سننے والے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ صحت اور زندگی سلسلے کے تحت کل یعنی 16 اگست کل بھی پیر ہے، تو صبح 11:30 پر نشر ہوگا ہیلو ڈاکٹر لائیو فون ان پروگرام. اس کا موضوع ہے دانتوں کی ہونے والی عام بیماریاں، وجوہات، بچاؤ اور علاج. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر پون کمار ایکسپرٹ کے طور پر موجود رہیں گے، جو آرتھوڈینٹسٹ ہیں اور امپلانٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں. آپ ان کے ساتھ اپنی کوئریز، اپنے سوالات شیئر کر سکتے ہیں اسی موضوع کے تحت کہ دانتوں کی عام کون کون سی بیماریاں ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں، اور ان کا علاج یا ان سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے. تو آپ کو ہمارا نمبر پتہ ہی ہے، اور ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، 011-2342-1260 یعنی 011 جو کہ دلی کا ایس ٹی ڈی کوڈ ہے. نمبر ہے 23421260. تو آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. صبح 11:30 پر یہ پروگرام شروع ہوگا. ڈاکٹر پون کمار سے گفتگو کریں گے شمیم عثمانی صاحب. تو ضرور سنیے گا اور اپنے سوالات اپنے ذہن میں جو بھی ہوں تیار کر کے رکھیے.
और ये प्रोग्राम कल नश्र किया जाएगा यानी 16 अगस्त को। अमर रमेश कुमार खत्री भाई, आपका शुक्रिया। और आपने यहाँ पर लाहौर की अस्मा जबी का भी जिक्र किया है, जो एक तरह से उर्दू सर्विस के और जो सुनने वाले हैं उनके दरमियान एक पुल का काम कर रही हैं, एक लिंक का काम वो खुद भी कर रही हैं कि वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करती हैं बाकायदा और अपने दोस्तों को शेयर कर लेती हैं फिर बाद में जो भी मिस हो जाए प्रोग्राम। तो अच्छा है सिलसिला ये देखिए सब आप तमाम सामीन की ये मोहब्बतें ही हैं, मैं तो यही कहूँगी कि जिनकी वजह से आप सब लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं। और जो दीगर सुनने वाले हैं हमारे प्रोग्राम के, उनसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप ख़ुतूत इरसाल कीजिए ताकि आपका ख़त मिला प्रोग्राम में वो शामिल हो सकें और प्रोग्राम मज़ीद अच्छा हो सके, बेहतर हो सके, एंजॉय कर सकें आप। अलग अलग सामीन के ख़ुतूत मिलेंगे, अलग अलग बातें होंगी उसमें, अलग अलग निकात उसमें पेश किए जाएंगे, कुछ अलग अलग राय भी होंगी। तो एक से दो कहते हैं ना, फिर एक काफ़िला सा बन जाता है, एक सिलसिला सा चल पड़ता है। तो प्रोग्राम को मज़ीद अच्छी तरह से नश्र करने में हमारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। और जो लोग ख़त नहीं भेजना चाहते, उन्हें लगता है वक्त ज़्यादा लगता है, तो उनके लिए ईमेल बहुत ज़्यादा आसान है, जल्द से जल्द हम तक पहुंच भी जाता है वो। तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, उर्दू सर्विस esd@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। और पता जो है वो आप जानते ही हैं, आपको प्रोग्राम का नाम लिखना है, आपका ख़त मिला, उर्दू सर्विस, पोस्ट बॉक्स नंबर 500 यानी 500, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली। पिन कोड है हमारा 110001। पता बिल्कुल पुराना ही है, जो कदीम ज़माने से चला आ रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। पोस्ट बॉक्स नंबर भी वही है हमारा यानी 500। और ईमेल जो है वो अलबत्ता एक नई चीज़ है, नए ज़माने की चीज़ है। और बहुत सारे लोग तामील इरशाद प्रोग्राम में धड़ाधड़ ईमेल भेजते हैं। तो भाई हमारी आपसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि उसी तरह धड़ाधड़ ईमेल आप आपका ख़त मिला के लिए भी भेजिए। ईमेल आईडी एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, उर्दू सर्विस esd@gmail.com। एक साथ टाइप करना है, कहीं कोई स्पेस नहीं है, उर्दू सर्विस esd@gmail.com। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश इंदौर से अनिल कवचाले जी का भी ख़त आ गया है। अनिल कवचाले जी को का उनका ख़त शामिल करूं उससे पहले मैं ख़ुद उनसे कहती हूं, अनिल कवचाले जी आपको मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार। बड़ी पाबंदी से आप ना सिर्फ़ ये कि हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, आपके ख़त भी फिर पूरे तबसरे के साथ हम तक पहुंचते हैं। और साथ ही साथ हमारे फ़ोन इन प्रोग्राम में भी आपकी फ़ोन कॉल हमेशा हर प्रोग्राम में होती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे तमाम सुनने वालों की हम दिल से कद्र करते हैं। खैर, इस ख़त में ये लिख रहे हैं कि आपका ख़त मिला प्रोग्राम पेश करने वालों को, हर दिल अजीज़ मेज़बानों को अनिल कवचाले का प्यार भरा आदाब। आपको भी आदाब अनिल कवचाले जी। गुज़श्ता दिनों इन्होंने तारीख़ साज प्रोग्राम सुना है, जिसमें रज़ा हैदर साहब की जो तकरीर सुनवाई गई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा उसका उन्वान था। ये तकरीर इन्हें बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद शमे फ़रोज़ा प्रोग्राम कहते हैं, शमीम उस्मानी भाई की ज़बानी सुना, ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा। और मेरी पसंद प्रोग्राम सुबह सबिहा बहन ने पेश किया और दिन में फूला पंडिता बहन ने पेश किया, दोनों ही प्रोग्राम पसंद आए। आगे आज की बात इन्होंने सुनी है, कहते हैं सुबह में सबिहा बहन ने पेश की और फिर दिन में फूला पंडिता साहिबा की ज़बानी और रात में नईम साहब की ज़बानी आज की बात सुनी। 3 बार आपने अनिल कवचाले जी आज की बात सुन ली, आपको तो याद हो गई होगी। और खैर आगे लिखते हैं कि कौन सा प्रोग्राम सुना है, फूला पंडिता की ज़बानी, अच्छा जहानुमा, ओके। कहते हैं कि ये जहानुमा उन्होंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और बज़्म ख़वातीन प्रोग्राम सबिहा बहन की ज़बानी सुना, जिसमें एक मुबाहिसा सुनवाया गया था, बुज़ुर्गों में बढ़ता अदम तशद्दुद का, बुज़ुर्गों के हवाले से ये प्रोग्राम था कि वो जो घरेलू हिंसा के शिकार हो जाते हैं कई बार, उसके हवाले से एक मुबाहिसा नशर किया गया था। कहते हैं उसमें कई पार्टिसिपेंट्स थे और ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा बुज़ुर्गों के हवाले से, बज़्म ख़वातीन। इसके अलावा मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम इन्होंने सुना है, कहते हैं कि फ़िल्मी नग़मे बहुत अच्छे लगे। और एक तामिल इरशाद प्रोग्राम का इन्होंने ज़िक्र किया है, जिसे नईम साहब ने पेश किया। कहते हैं सभी नग़मे और उनका अंदाज़ पेशकश जो है वो कामयाब रहा। और ख़बरों का ख़ुलासा सुना है इन्होंने अब्दुल मालिक साहब की ज़बानी और दिन में शबाना रहमान की ज़बानी। कहते हैं कि ख़बरों का ख़ुलासा भी मुझे पसंद आया।
अनिल कवचाले भाई, यहाँ पर आपका ख़त ख़त्म हो गया है और आपने शुक्रिया अदा किया है। अब हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने सुबह से लेकर शाम तक के यानी तीनों मजालिस के प्रोग्राम आप सुनते हैं और पसंद भी फरमाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और बाकायदा मुझे लगता है यही है ख़त को देखकर आपका, कि आपको ये नोट कर लेते होंगे आपके आज सुबह में सबिहा थी, उन्होंने आपकी पसंद प्रोग्राम, मेरी पसंद प्रोग्राम या फ़िल्मी नगमे या जो भी मिले सुर मेरा तुम्हारा, या कौन कौन से प्रोग्राम किस किस ने पेश किए। इवन 3 मजालिस हैं, चूँकि तीनों मजालिस में न्यूज़ रीडर भी चेंज हो जाते हैं, आप उनका भी ज़िक्र करते हैं कि भई मुझे ये जो तबसरा पढ़ा गया, उन ख़बरों का ख़ुलासा हुआ या ख़बरें पढ़ी गईं, ये अच्छी लगीं, किस किस आपने न्यूज़ रीडर को सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि इतनी तवज्जो के साथ सुनने वाले जो हमारे सामीन हैं वो कम ही होंगे, जो इतनी दिलचस्पी के साथ तमाम बातों का आप फिर गोशवारा भेज देते हैं अपने ख़त में। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। बज़्म ख़वातीन प्रोग्राम एक पुराना प्रोग्राम था वैसे तो ये, क्योंकि आपको पता ही है अभी कोविड से गुज़र रही है दुनिया, हालात हालांकि आप काफ़ी उम्मीद अफ़ज़ा हैं, लेकिन अभी भी उतनी गुंजाइश नहीं है कि पहले की तरह गहमा गहमी हो और लोग बुलाए जा सकें और नए प्रोग्रामों का सिलसिला। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ गुंजाइश है नए प्रोग्राम भी शामिल किए जा रहे हैं और चीज़ें नई नई भी आपको सुनने को मिल रही हैं। उम्मीद यही है कि जल्द अज़ जल्द इंशाल्लाह हालात और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, तो फिर हमें और नए प्रोग्राम बनाने का और आप तक पहुंचाने का मौका मिलेगा और आप लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हमारी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल कौचाले जी का ये ख़त था, इंदौर मध्य प्रदेश से ये हमें अपना ख़त रवाना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल कौचाले जी। तो जनाब देखिए, आज के प्रोग्राम में भी ये दो ही हमें एक ईमेल और एक ख़त मिला, और पिछले कई हफ्तों से जो है यही सिलसिला जारी है। एक ईमेल अमर रमेश कुमार खत्री साहब का होता है, चनेश्वर गुड, कराची, पाकिस्तान से, और अनिल कवचाले जी बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं ख़त भेजना। कई लोगों की ये शिकायत भी होती है कि हमने भी ईमेल किया था लेकिन हाँ आपने प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। तो देखिए, आज भी मैंने पूरा खंगाल के देखा था डेटाबेस अपना कि क्या किसी का ईमेल इस प्रोग्राम के लिए है, आपका ख़त मिला के लिए तो नहीं है। बेशुमार ईमेल्स हैं लेकिन सारे के सारे फरमाइशी प्रोग्रामों के लिए हैं। अच्छा, चूंकि ये ईमेल वाला जो मामला है सामीन, वो ये है कि ये तो उधर आपने ईमेल भेजा और इधर मुझे रिसीव हो गया, इसमें वक्त तो लगता नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इतवार के दिन सुबह 10:30 पर हर इतवार को ये प्रोग्राम नश्र होता है, आपका ख़त मिला। तो अगर आप सेम डे भी भेजेंगे, यानी इतवार में भी अगर सुबह ईमेल भेजेंगे, तो वो हम तक पहुंच ही जाएगा उसी वक्त में। और उसमें ये भी होगा कि कहीं मिस भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो हज़ारों की तादाद में, खुदा झूठ ना बुलवाए, जो फरमाइशी ईमेल्स होते हैं उसकी भीड़ में कई बार ये गुंजाइश हो जाती है कि कहीं आपका ख़त मिला का ईमेल मिस तो नहीं हो गया। हालांकि मैंने पिछले पूरे हफ्ते के ईमेल आपके यहाँ पर खंगाले, आज सबसे पहले आके यही मैंने काम किया कि कहीं ऐसा ना हो किसी को लगे कि भाई मैंने तो भेजा था ईमेल, मेरा क्यों नहीं शामिल हुआ। लेकिन यहाँ मुझे आपका ख़त मिला के लिए कोई ईमेल नहीं मिला है। तो अगर आप भेज रहे हैं तो जैसे अब आज या कल में ही ना भेज दीजिए, क्योंकि पूरे हफ्ते का है अभी टाइम, और इस दरमियान में रोज़ तामील इरशाद प्रोग्राम नश्र होगा और बेशुमार जो उसके लिए ईमेल्स होंगे, यहाँ पे कई पेजेस जो हैं उसके भर जाएंगे मेल बॉक्स के, और फिर यहाँ तलाश करना थोड़ा सा परेशानी का बायस बन जाता है। तो आप उसी दिन भेज सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कल भेज दीजिए, मतलब सनीचर को भेज दीजिए। आप सनीचर का दिन होता है पूरा आपके पास, तो उसमें ये होगा कि संडे में जो भी कोई आएगा यहाँ प्रेजेंटर, वो जो है आपके ईमेल को बासानी तलाश कर पाएगा। और आपका ख़त मिला जो प्रोग्राम है सामीन, ये सिर्फ यही नहीं है कि आपने आदाब सलाम भेजा और अपने प्रोग्रामों के हवाले से लिख दिया कि हमने ये प्रोग्राम सुने, अच्छे लगे। ज़्यादातर आप लोग यही लिखते हैं कि भाई प्रोग्राम हमें अच्छा लगा, लेकिन चूंकि आपकी राय और मशवरे भी इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें मौसूल होते हैं और वो हमारे लिए एक तरह से कहिए रहनुमाई का काम करते हैं। हो सकता है हमारा जहन उस तरफ काम ना कर पाए जिस तरफ आपका जहन काम कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ एक स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप 10 स्टेशन सुनते हैं माशाल्लाह। दूसरे स्टेशंस पे किस तरह की चीज़ें हैं,
جو ہو سکتا ہے کہ یہاں ہم سے مس ہو رہی ہوں، تو اچھا رہے گا کہ آپ اگر رہنمائی کریں گے، مشورے بھیجیں گے، اپنی رائے بھیجیں گے، تو آپ کی یہ رائے جو ہے وہ ہماری نظر میں رہے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے حساب سے بھی پروگرام ترتیب دیے جا سکیں۔ تو ایک تو میل بھیجنے میں نا بہت جلدی نہ کیجیے، بہت پہلے سے نہ چھوڑیے کہ ہفتہ بھر پہلے تو ہم نے میل کر دیا تھا اور شامل نہیں ہوا۔ سنیچر کو بھیجیے آپ، یا صبح میں اتوار والے دن ہی آپ بھیج دیجیے، تازہ تازہ ایک دم ای میل آپ کا شامل ہوگا۔ اور خط کا یہ بالکل نہ سمجھیے گا کہ ای میل کی وجہ سے خط نظر انداز ہو جائیں گے، بالکل نہیں۔ خط تو اپنی رفتار سے پہنچتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، تھوڑا انتظار ہمیں بھی رہتا ہے کہ ہمارے کن سامعین کے خطوط ہم تک پہنچیں گے، اور آپ کے خط جب پہنچیں گے تو پروگرام میں وہ شامل ضرور ہوں گے، اس بات کی تو گارنٹی ہے۔ بالکل خاطر جمع رکھیے اس سلسلے میں کہ خط ملے گا تو ضرور شامل ہو جائے گا۔ تو دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے آپ نے سنا پروگرام، یہ تھا آپ کا خط ملا۔ چونکہ آج تو دن ہم نے جہاں سے شروعات کی تھی اپنے پروگرام کی، کہ ایک بڑا خاص دن ہے، ایک جشن کا ماحول ہے۔ حالانکہ تھوڑا سا پروٹوکول کا خیال رکھا جائے گا آج پورے دن بھی، پروگرام تو ہوں گے لیکن تھوڑا سا چونکہ کووڈ کے اثرات ابھی ہیں ہماری زندگی پر، تو آپ لوگ بھی جشن ضرور منائیے، سیلیبریٹ کیجئے۔ آج کا دن یوم آزادی کا دن ہے، اتنی بڑی نعمت کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بہت سارے پروگرامز بھی ہوں گے ذہنوں میں، لیکن تھوڑا سا سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک تو خیال رکھیے گا کہ اگر گیٹ ٹوگیدر بھی ہے تو وہ اس طرح سے آرگنائز کیجیے، اس طرح سے رکھیے اپنے گھر میں کہ لوگ آ بھی جائیں، مل بھی لیں، لیکن تھوڑا فاصلہ بنا رہے۔ اور یہ ہے کہ پرچم کشائی کی ایک رسم ہوتی ہے سامعین، آج کا جو دن ہوتا ہے، جیسے ابھی صبح آپ نے سنا بھی ہوگا وزیر اعظم ہند جناب نریندر مودی نے ایک رسم ہوتی ہے لال قلعے سے پرچم کشائی کی رسم ادا کی، اس کے بعد پورے ہندوستان کے عوام کو خطاب کیا۔ لوگ بھی کرتے ہیں سیلیبریٹ اپنے اپنے محلوں میں، گھروں میں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ جو پرچم ہے ہندوستان کا یا کسی بھی ملک کا، وہ ایک دھروہر ہے، ایک اساس ہے، ایک میراث ہے ہماری، تو اس کا احترام واجب ہے۔ آپ اپنے گھروں پر ضرور پرچم لگائیے، اچھا لگتا ہے، ترنگا لہراتا ہوا آزاد آسمان کی فضاؤں میں، گویا پیغام دیتا ہے ہم سب کو، فخر سے سر اٹھانے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ آزاد ہندوستان کے شہری ہیں۔ لیکن کئی بار میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو چھوٹے والے پرچم ہوتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر بک رہے ہیں جگہ جگہ پر، ان کی بے حرمتی بھی ہو جاتی ہے۔ ہم آج کے دن تو بڑا احترام کرتے ہیں، اس کا ترنگا لہراتے ہیں، پھر وہ ترنگا میں نے دیکھا کہ وہ کہیں پامال ہوتا ہے، ہمارے قدموں میں بھی آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی میں نے دیکھا کہ لوگ اس کو اٹھا کر کہیں سائڈ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس ترنگے کی بے حرمتی نہ ہو۔ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے ہمارا ترنگا، تو جب ہم ہماری اپنے لیے ہم اتنی چیزیں کرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، تو یہ جو ترنگا ہے جو ہر انسان کی جان سے زیادہ قیمت رکھتا ہے، اس ترنگے کی بے حرمتی نہ ہو، اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا، ترنگا ضرور لہرائیے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں پتنگیں بھی ترنگی والی لیتے ہیں، پتنگیں اڑانے کی بھی ایک رسم ہے کہ اڑائی جاتی ہیں، کچھ اس میں تھوڑا پروٹوکول کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر ایک ریاست کی اپنی اپنی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ صبح کے وقت میں تھوڑا اوائڈ کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں تو خیر نہیں بات کر رہے، لیکن جب پتنگیں اڑائیں آپ تو پھر اس میں بھی یہ خیال رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ترنگا ہی ہو بھائی، پتنگ تو کبھی بھی اڑائی جا سکتی ہے، اور کسی بھی طرح کی رنگا رنگ پتنگیں موجود ہوتی ہیں۔ بس یہاں کہنے کا مقصد ہے کہ جو قومی میراث ہے اس کا احترام کرنا ہر ہندوستانی شہری کا فرض اولین ہے۔ تو یہ ننھے ننھے جو آپ کے قومی پرچم ہیں، اور جو پلاسٹک کے بنے ہوئے ویسے بھی اوائڈ کرنے کے لیے حکومت ہند بار بار زور دیتی آ رہی ہے کہ پلاسٹک کے جھنڈے نہ بنائے جائیں، کیونکہ پلاسٹک ویسے بھی ہارمفل ہے اور پلاسٹک کی چیزوں پر پابندی عائد ہوتی ہے۔ کپڑے کے ہو گئے یا پھر کاغذ کے ہو گئے، تو اگر کہیں ان کو ڈسپوز آف کرنا ہے تو وہ بڑے احترام کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ آج جشن منا لیا اور پھر گلیوں گلیوں میں ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے سے پیارے سے ترنگے کہیں ایسے پڑے ہوئے نظر آ جائیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ بھی ایک جو ہم آزادی کی بات کر رہے تھے نا، کہ جو ہماری آزادی ہے وہ صرف ایک ملک کا آزاد ہونا ہی آزادی نہیں ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ آپ کے زندگی گزارنے کے قرینے کیا ہیں، کس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ طریقے کیا ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہماری
ذہن کی کشادگی کو درشاتی ہیں، اس کی غماز ہوتی ہیں، اس کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم ذہنی طور پر کتنے آزاد ہیں یا کتنے مقید ہیں۔ کیا ہم صرف ایک رسمی طور پر اپنے ترنگے کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہم رسمی طور پر ہی جب ہمارا قومی ترانہ گایا جاتا ہے صبح میں، جب اب جیسے صبح میں پرچم کشائی کی رسم ہوئی، اس وقت ترنگے جھنڈے کو سلامی دی گئی اور قومی ترانہ گایا جاتا ہے، تو کیا صرف ہم اسی وقت اس کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو زندگی میں قدم قدم پر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا جو ہے احترام کرتے رہیں اور دل سے احترام کریں، اور اس میں بلا تفریق مذہب و ملت قوم یہ کہیں نہیں آنا چاہیے۔ یہ تو مادر وطن کو سلام ہے، مادر وطن تو سب کی ہے، ہم سب کی ہے، بلا تفریق مذہب و ملت۔ ہندوستان پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ کثرت میں وحدت کا ایک حسین امتزاج ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی جو ہندوستان میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کتنا اچھا منظر ہوتا ہے کہ سبھی لوگ ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور وہ جو رنگ ہے آج آزادی کا رنگ ہے۔ یہ آزادی جو ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ایک بڑی نعمت ہم نے حاصل کر لی ہے۔ اس نعمت کو قدم قدم پر خطرات بھی درپیش ہیں، اور ہمارا اور آپ کا فرض یہ بن جاتا ہے کہ ہم آزادی کی اس جو دیوی ہے، اس کو جو خطرات درپیش ہیں اس سے اس دیوی کی حفاظت کریں۔ کبھی کوئی موقع ایسا نہ آنے دیں کہ جب یہ ہمیں خود سے شرمندہ ہونا پڑے کہ ارے ہم نے ایسا کیوں کر دیا۔ تو اپنی زندگیوں میں چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے رہیے، بڑی چیزیں پھر خود بخود رونما ہو جاتی ہیں۔ یہی آج کے دن کا پیغام ہوتا ہے، اور یہ ویسے تو کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ پروگرام تو یہ سامعین آپ کا ہے کہ آپ کے خط اور آپ کے ای میلز ہوتے ہیں، ہم لوگ انہیں پڑھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، لیکن چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ خط نہیں ہوتے تو ہمیں پھر آپ سے باتیں کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ اور جو پریزنٹر ہوتا ہے، جو اناؤنسر ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ رائے ہوتی ہے کہ اس کو تو صرف مائک ملنا چاہیے، ایک بار موقع ملنا چاہیے اور پھر اس موقع کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ بالکل آج یہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے، حالانکہ ملحوظ رکھتے ہیں ہم آپ کی چیزوں کو، آپ کے خطوط کو، لیکن مجبوری ہو جاتی ہے کئی بار، تو پھر اس بہانے یہ بہت ساری باتیں آپ سے کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے بہت اچھا لگا سامعین کہ یہ نہیں کہ آپ کے خط کم تھے، وہ تھوڑا سا ناگوار گزرا، لیکن ہاں یہ لگا کہ ایک اسپیشل ڈے تھا آج، تو بہت ساری باتیں ہم نے آزادی کے حوالے سے کر لیں، اور یقیناً آپ بھی تھوڑا سا سمجھدار تو ہیں ہی ماشاءاللہ، خیال رکھیں گے آئندہ بھی ان چیزوں کا کہ آزادی اصل میں کیا ہے اور ہمارا اور آپ سب کا کیا فرض ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے فی الحال اب آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ یہیں پر اب ہم ختم کریں گے، اور امید کریں گے کہ جلد از جلد آپ کی جانب سے ہمیں خط اور ای میل موصول ہو جائیں گے۔ اب فی الحال سبیحہ کو دیجیے اجازت آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی۔